السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا عالمی حالات حاضرہ۔ تو آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، دو بڑی خبریں ہیں، ایک غزہ کے تعلق سے ہے اور ایک امریکہ گرین لینڈ کے تعلق سے ہے۔ تو پہلے جو ہے گرین لینڈ کی بات کر لیتے ہیں، وہ مختصر میں ہے، پھر غزہ کے تعلق سے بات کریں گے۔ گرین لینڈ کے تعلق سے ڈونلڈ ٹرمپ اب جو ہے بالکل تھیسرولوجی پہ آ گیا ہے، یعنی جس کو بولتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات۔ اس نے کیا فرمان جاری کیا ہے معلوم ہے؟ اس نے فرمان یہ جاری کیا ہے کہ جو کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا گرین لینڈ کو ہڑپنے میں تو اس پر ٹیرف لگا دوں گا۔ تو اگر امریکہ سے کاروبار کرنے ہیں تو پھر جو ہے وہ مدد یا اڑچن نہیں اڑانا ہے اور مدد کرنی ہے۔ تب یہ دیکھیے کس لیول پہ وہ آ گیا ہے، وہ آپ اندازہ کر لیجئے بس۔ تو یہ میں سوچا کہ آپ لوگوں کو خبر دے دوں۔ اب غزہ کے تعلق سے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ یہاں پر جو ہے فیس 1 کے بعد فیس 2 کا مرحلہ شروع ہونا ہے۔ تو فیس 2 میں مرحلہ یہ بھی تھا کہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے یلو لینڈ سے نیچے جانا تھا، تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور حملہ پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن وائٹ ہاؤس سے اب جو ہے اعلان ہوا ہے کہ حماس سے حکومت لے کر کے جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنے گی تو وہ کون کون جو ہے اس کا جو ہے چلانے والے ہوں گے، ممبر کون ہوں گے۔ تو اس میں جو نام پیش کیا گیا ہے اس کا نام ہے بورڈ آف پیس۔ تو اس میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے نام رکھا ہے ٹونی بلیئر کا، جو برطانیہ کا سابق وزیر اعظم۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے داماد کا جیرڈ کروشنر کا، پھر جو ہے فارن منسٹر جو ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ جس کو بولتے ہیں مارکو روبیو کو، پھر جو ہے اسٹیو وٹکوف جو اسپیشل انوائے ہے، پھر سیکورٹی ایڈوائزر اس کو بھی رکھا ہے، اور لوگ بھی، ایک بلغیریا کا جو ہے سمجھے پولیٹیشین ہے اس کو رکھا ہے، اور جو ہے اپولو کا جو ہے یہ ہے اس کو رکھا ہے، اور سمجھے کہ ورلڈ بینک کا پریسیڈنٹ ہے یا کون ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے کئی لوگوں کو رکھا۔ اب پھر فلسطینیوں کا بھی جو رہے گا 15 لوگوں پہ مشتمل۔ تو یہ سمجھے کہ انہی لوگوں کی حکومت رہے گی، اور پھر دھیرے دھیرے یہ لوگ جو ہے اسرائیل کے لیے جو ہے راہ ہموار کر دیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے ان لوگوں کی طرف سے جواب نہیں آیا ہے کہ یہ جو اعلان ہوا ہے تو وہ کیا۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ سیکنڈ گورنمنٹ کی تیاری جو ہے یہاں پہ سیکنڈ فیز کی تیاری جو ہے قاہرہ میں جاری و ساری ہے، میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے اور ساری باتیں جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اور پھر جو ہے گراؤنڈ میں جو ہے وہاں کے لوگوں سے ہتھیار چھیننے کے لیے جو فورس ہے تو اس کا بھی کمانڈر امریکہ کا ہی کمانڈر ہے۔ اب اس کے انڈر میں مسلم فوج جو ہے افواج جو ہے وہ لڑائی لڑے گی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو یہ میں ایک نظر دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آج مختصر میں ہے، آج زیادہ خبریں نہیں ہیں۔ غازہ ڈیتھ ٹول رائزز ایز اسرائیلی ریٹس انٹینسیفائی پوسٹ سیز فائر۔ تو وہ حملہ پہ حملہ کی جا رہا، حملہ پہ حملہ کی جا رہا ہے، کسی کی بات ہی نہیں مان رہا۔ یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں اسکیپٹسزم اینڈ ہوپ، غازہ ری ایکٹس ٹو ٹرمپس بورڈ آف پیس۔ تو اب غازہ والوں کو تھوڑی سی امید بھی ہے لیکن اندیشے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹرمپ نیمز ٹونی بلیئر جیرڈ کروشنر ٹو غازہ بورڈ آف پیس۔ اس کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ہم رہیں، تو اس کو جو ہے لے لیا گیا ہے۔ President Donald Trump has named former British Prime Minister Tony Blair to his so-called Board of Peace, which is expected to oversee the United States President's 20 plans to end Israel genocidal war against۔ اس میں حاکان فیضان سب کو بھی لیا ہے، اور قطر کا بھی ایک ہے، تو یہ سب بھی ہے، سب کو خوش کر دیا ہے۔ تو یہ، اور یہ ہے ایران کے تعلق سے بات کی جائے تو ایران کے تو سمجھے کہ تھینک یو ادا کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پتہ نہیں کس موڈ میں تھا، وہ جو ہے کسی نے پوچھا کہ جو ہے پوتن آپ کو کیسا لگتا ہے، کہا پوتن
पुतिन को जो है मेरी वाइफ बहुत पसंद करती है। तो अजीब जोकर टाइप का आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है। और डांस करने लगा, फिर कहा कि अच्छा मैं जाने देता हूँ, मेरी वाइफ जो है वो नाराज़ होती है कि तुम इतने बड़े सदर हो और फिर भी तुम डांस करने लगते हो, तो अच्छा नहीं लगता है। इधर जो है जापान और साउथ कोरिया की जो है वो सुदूर की जो है मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर वगैरह की, तो काफ़ी दोनों जो है इंजॉयबल मूड में थे। जॉर्जिया मेलोनी जो है जापान की जो है वो दौरे पर गई हुई थी। तो 3-4 जो है लेडीज़ है जो अभी छाई हुई है पूरी दुनिया में। एक तो जापान की जो है सनाई तकाइची, और एक जो है इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, और एक डेनमार्क की जो है प्राइम मिनिस्टर है मैटे फ्रेडरिक्सन, और एक जो है मैक्सिको की जो है लेडीज़ है क्लाउडिया शिनबॉर्न, और एक जो दमदार लेडी थी शेख हसीना, वो बेचारी तो हट ही गई, तो कोई ये नहीं है। और ईरान के ताल्लुक से ये है कि अब बहुत कम चांस लग रहा है कि वो हमला कर पाएगा, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इजराइल का मंसूबा नाकाम हो गया है। वहाँ के लोगों के जोश जज्बा को देख करके कि वहाँ के लोग नाराज़ तो हैं अपनी गवर्नमेंट से इकोनॉमिकल बेस पे, लेकिन यह है कि इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी भी है उनको। तो वो अगर आके कब्ज़ा कर लेंगे, और वो जो समझिए कि रिज़ा पहलवी के जो ख़ानदान का जो शहज़ादा है, वो तो क्लियर कट कहता है कि मैं आऊँगा तो इजराइल से ताल्लुकात उस्तवार करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो अभी जो है वो नाकाम हो गया है, यानी 2024 में भी नाकाम हुआ, 2025 में जो जून में हमला किया था ईरान पे, तो 12 दिन में नाकाम हुआ, और अभी जो है प्रोटेस्ट करा करके जो है हमला करने की तैयारी थी, तो उसमें भी लग गया उसको कि पॉसिबल नहीं लग रहा। अच्छा, मज़े की बात क्या है मालूम है? उड़ती पुड़ती खबर आ रही है कि इस हमले को रुकवाया कौन। तो मैं बताया था, अपना तज्जिया दिया था, अब सही या गलत बात तो धीरे धीरे खुलेगी तब जो है बात समझ में आएगी। तो मैं आप लोगों को बताया था कि जो है यूएई सऊदी लोगों ने जो है रोल अदा किया, ओमान ने, और सऊदी ने भी अपनी बात रख दिया कि भाई देखिए अगर यहाँ पे लड़ाई हो जाती है तो हमारा जो है 2030 का विजन चल रहा है, लोगों का इन्वेस्टमेंट आना है। अब इस तरह इसको जब पूरा जो मैदान जंग बना देंगे तो कौन इन्वेस्ट करने आएगा। इसी तरह यूएई भी बोला, क्योंकि ईरान सबको धमकी दे दिया था कि देखिए हम पे हमला हुआ तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हम डूबेंगे तो सबको ले डूबेंगे, तो फिर संभाल लीजिए अपने गुरु जी को। अच्छा, उसी में एक बात याद है कि इजराइल ने भी मना किया डोनाल्ड ट्रंप को। अब इजराइल ने क्यों मना किया? तो अब कहा जाता है कि इजराइल ने इस लिहाज से मना किया कि इजराइल के मुताबिक तैयारी प्रॉपर नहीं थी। अब वो प्रॉपर तैयारी क्या नहीं थी कि वही ये था कि हमला करने के बाद जो है वो ईरान वाले और यूनाइट हो जाएंगे, और वो तख्ता पलट वाली जो है मामला नहीं है। इजराइल ये चाहता कि इतना बड़ा हमला हो, इतना बड़ा हमला हो कि सारा चीज़ ही कोलैप्स कर जाए। तो अब ये है कि फुल ताकत अमेरिका लगा दे। अब फुल ताकत लगाने के लिए तो बहुत सारे लोगों से इजाज़त लेनी पड़ेगी ना। और डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था कि बस जो है वेनेजुएला टाइप का कोई जो है स्ट्राइक करें, 2-4 आ जाए, अमेरिका में भी किसी को पता चले किसी को ना चले, लेकिन वैसा नहीं है। तो फिर कहा कि अगर हमला करोगे तो इसका ज़द तो हम ही पे आएगा, तो फिर जाने देते हैं। और एक ये थ्योरी भी है कि ईरान ने जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज जहाँ पे है उसकी वीडियो जारी कर दिया था, तो उससे घबरा गया वल्लाह आलम। अमेरिका में खुद बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा, बहुत बड़ा। और वहाँ का जो आइस है, जो इलीगल माइग्रेंट वगैरह को पकड़ रहे हैं, वो तो तबाही मचाए हुआ है। और जब से उस औरत को मार दिया है 3 बच्चे की माँ को, तब से तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट है। तो प्रोटेस्ट वो जो है ईरान में कराना चाह रहा था, लेकिन प्रोटेस्ट जो अमेरिका ही में हो रहा था, तो दूसरे के घर जलाने के चक्कर में अपने घर फूंक लिए, समझ जाइए। अब मज़े की बात क्या है कि बातों बातों में आइसलैंड का भी जो है नाराज़ कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका का जो समझिए कि यहाँ पे जो है एम्बेसडर वगैरह है या डिप्लोमेट्स है, उसने कहा कि आइसलैंड वो 52 स्टेट बन जाएगा।
اب کہنے کو تو سیریس کہا یا مذاق میں کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں مذاق میں بولا ہوں ایسے ہی، گرین لینڈ 51 بنے گا تو یہ 52 بن جائے گا. لیکن یہ لوگ جب بھڑک گئے تو کہ نہیں واضح کرو کیا کہنا چاہتے ہو، کیا ہمارا نمبر آئے گا اس طرح. تو اس کی نیت دیکھیے کہ آئس لینڈ کا بھی جو ہے معاملہ آ گیا. اتنا بڑا ڈپلومیٹ اس طرح مذاق نہیں کرتا ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے. چائنا کے بارے میں رپورٹ آئی ہے کہ یہ جو ہے بہت اکنامیکل بہت زیادہ ترقی کر گیا، کل شاید میں بتایا تھا. اور یوگانڈا میں جو ہے بہت کیوس مچا ہوا ہے، تو اس پہ کل جو ہے تفصیل سے بات کریں گے. تو ابھی میں جو ہے تھوڑا مدرسہ کو جو ہے کنسٹرکشن کے جو ہے میں تھوڑا سا جو ہے بیزی بھی ہوں، تو پراپر طریقے نہیں دیکھ پا رہا ہوں. تو انشاءاللہ جو ہے 2-4 روز میں انشاءاللہ فری ہو جاؤں گا، اور انشاءاللہ پراپر طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کو ویڈیو دیا کروں گا. اور ایک مرتبہ ہو جائے گا مدرسہ میرا تیار، بچوں لوگوں کے لیے کلاس وغیرہ، تو یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور یہ بہت اہم کام ہے. تو انشاءاللہ ایک نیا طرز کا مدرسہ بنائیں گے اور آپ لوگوں سے تجربات شیئر کریں گے. الحمدللہ فائننس تقریباً جمع ہو گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے لاکھ لاکھ شکر ہے، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے کام ہو جائے گا. جزاک اللہ.